السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم ووٹ کس کو دیں؟ ہمیں ووٹ کس کو دینا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں بھی یہ سوال ہوگا، کیونکہ الیکشن بالکل قریب ہے۔ 8 فروری کی ڈیٹ ہے، 8 فروری کو ووٹ ہونے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ کس کو دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال گردش کر رہا ہو کہ ہم ووٹ کس کو دیں، کیونکہ ہمارے اوپر یہ اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بہت سارے لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، ایک بریانی کی پلیٹ کے پیچھے یا پھر چند پیسے لے کر اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ حالانکہ ووٹ کی 3 شرعی حیثیت ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ جو ووٹ ڈال رہے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ 3 شرعی حیثیت علماء نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 پر ووٹ کی ایک شرعی حیثیت ہے شہادت، جس میں ووٹ دینے والا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ امیدوار اپنی قابلیت، اپنی دیانت، امانت کے اعتبار سے قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔ اگر اس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ اس کے قابل ہوا، تو پھر تو سچی گواہی ہے۔ لیکن اگر کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے تو جھوٹی گواہی کے بارے میں بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جس کا مفہوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان میں شرک، نمبر 2 پر والدین کی نافرمانی، نمبر 3 پر جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی شہادت دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 پر شہادت، نمبر 2 پر دوسری شرعی حیثیت ہے سفارش، جس میں ووٹ دینے والا اس امیدوار کی سفارش کرتا ہے کہ اسے نمائندہ بنایا جائے۔ اگر وہ اچھے کام کرے گا، یعنی اس نے اگر اچھی سفارش کی ہے، جس شخص کی وہ سفارش کر رہا ہے وہ اس کے قابل ہے، اگر اس نے اچھے کام کی، کیونکہ قرآن پاک میں ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے سورۃ النساء میں آیت نمبر 85 میں، اور جو شخص اچھی سفارش کرے گا تو نیک کاموں میں اس کا بھی حصہ ہوگا، اور جو بری سفارش کرے گا تو برے کاموں میں اس کا برابر کا حصہ ہوگا۔ یعنی اگر ووٹ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ کسی عہدے پر بیٹھ کر اچھے کام کرتا ہے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسا نمائندہ چنا ہے جو عہدے پر آنے کے بعد برے کام کرتا ہے، اچھے کام نہیں کرتا، تو آپ بھی اس گناہ کے برابر کے حصے دار ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ ووٹ کی تیسری شرعی حیثیت ہے وکالت، یعنی وہ اپنا وکیل بناتا ہے کہ یہ وکیل ہے نمائندہ میرا۔ یہ ووٹ کی 3 شرعی حیثیت علماء نے بیان کی ہیں۔ اب ووٹ ڈالنے سے پہلے جس امیدوار کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، جسے آپ اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں، جس کی گواہی دے رہے ہیں، جس کی سفارش آپ کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ امانت دار ہے، وہ خیانت تو نہیں کرتا، اور وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، وہ شریعت کا پابند ہے، شریعت پر چلنے والا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کسی جو ہے وہ بد دیانت دار کو آپ ووٹ دے رہے ہیں جو عہدے پر آنے کے بعد اس عہدے کا غلط استعمال کرے اور آپ کو بھی اس کا گناہ ملتا رہے۔ تو یہ چیز آپ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں، یہ ضمیر کا فیصلہ ہے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ پاکستان کے لیے کون بہتر ہے، اور پاکستان کی عوام کے لیے کون سا لیڈر بہتر ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ امت مسلمہ کے حق میں کون بہتر ہے۔ ضمیر کا فیصلہ ہے، آپ ضمیر سے پوچھیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ملک پاکستان کو ایک ایسا حکمران، ایک ایسا لیڈر عطا فرمائے جو امت مسلمہ کے حق میں بہتر ہو، پاکستان کی عوام کے حق میں بہتر ہو، پاکستان کی سالمیت کے حق میں بہتر ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ باقی آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ کس کو ووٹ ڈال رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔